بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تمرین الصرف کا یہ سبق، جس کا عنوان ہے فعل ماضی۔ فعل کے معنی ہے کام، اور ماضی یعنی گزشتہ، یعنی جو کام گزشتہ زمانے میں ہو، پاسٹ میں ہو، اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ فعل ماضی کے کچھ جملے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے سکت ابراہیم، ابراہیم خاموش ہوا۔ سکت یہ فعل ماضی ہے، یعنی ابراہیم پاسٹ میں خاموش ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں خاموش ہوا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہوا۔ سکت جو فعل ماضی ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ فرح الولد، لڑکا خوش ہوا۔ فرح یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ دہش الملک، بادشاہ دہشت زدہ ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ میں بادشاہ دہشت زدہ ہو گیا، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ رکب علی، علی نے سواری کی، علی سوار ہوا۔ رکب فعل ماضی ہے۔ اکرم الخادم، خادم نے اکرام کیا۔ اکرم یہ فعل ماضی ہے۔ فہم التلمیذ، طالب علم سمجھا۔ فہم کے معنی سمجھا، فہم کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ خجل الضیف، مہمان شرمندہ ہوا۔ خجل شرمندہ ہوا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ خلق یہ فعل ماضی ہے۔ عطش، عطش الطفل، بچہ پیاسا ہوا، اس کو پیاس لگی، تو عطش کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ غضب سعید، سعید غضبناک ہوا، غصہ ہوا۔ غضب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ طلع البدر، چاند نکلا، طلوع ہوا، تو طلع کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ نصر اللہ، اللہ نے مدد کی۔ نصر فعل ماضی ہے۔ کہہ رہے کہ گزشتہ اسباق سے تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ سکت، فرح، دہش، خجل، رکب، اکرم، فہیم وغیرہ افعال ہے۔ یہ کیا؟ فعل ہے، فعل کی جمع افعال۔ تو یہ جتنے بھی استعمال ہوئے، سکت، فرح، رکب، فہیم، خلق، غضب، یہ سب کیا؟ فعل ہے، افعال ہے، کیونکہ ان سے کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ فعل کی خاصیت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو وہ زمانہ ماضی کا ہوگا، یا حال کا ہوگا، یا مستقبل کا ہوگا، لیکن جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں اردو میں کہ میں جا رہا ہوں، تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابھی مطلب آپ حال کی بات کر رہے ہیں، یعنی حال میں جانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ جا رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں جاؤں گا، جاؤں گا یہ کیا؟ فعل ہے، تو آپ سنتے ہی کہیں گے کہ آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، مستقبل میں جانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فعل کے اندر زمانہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی فعل کا کوئی صیغہ، کوئی جملہ آپ کے کان تک ٹکرائے گا، اس کی آواز ٹکرائے گی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ خجلہ شرمندہ ہوا، شرمندہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرمندہ ماضی میں ہوا۔ ہم یہ نہیں کریں گے شرمندہ ہوگا یا شرمندہ ابھی ہے۔ رکیبہ سوار ہوا، یعنی ماضی میں سوار ہوا، تو اس کے اندر ماضی کا زمانہ پتہ چل رہا ہے۔ اکرم اکرام کیا، کب کیا؟ ماضی میں، تبھی تو کہہ رہے کہ اکرام کیا، ورنہ ہم کہتے کیا؟ اکرام کرے گا۔ مستقبل ہوتا تو کہتے ہم اکرام کرے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل، یہ سب کیا؟ افعال ہے، فعل ہے، کیونکہ ان سے کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے، اور اس سبق میں تم اس خاص زمانے کو معلوم کرو گے۔ مثلا سکت ابراہیم ایک جملہ ہے، سکت ابراہیم یہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے۔ متکلم نے، متکلم کہتے بولنے والا، بولنے والے نے یہ جملہ اس وقت کہا ہے جب کہ اس کو ابراہیم کے خاموش ہو جانے کا علم ہو گیا۔ تو میں کب کہوں گا کہ ابراہیم خاموش ہو گیا؟ جب مجھے علم ہو جائے گا کہ نہیں وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بول رہا تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ خاموش ہو گیا، بلکہ وہ جب تک خاموش نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم خاموش ہوا۔ یعنی سکت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ماضی کو دکھاتا ہے، ماضی کو درشاتا ہے۔ اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ گفتگو سے پہلے جو وقت زمانہ گزرا ہے اس میں ابراہیم خاموش ہوا، اور اب تک یعنی متکلم کی گفتگو تک خاموش رہا، اسی لیے یہ فعل سکت ہے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اوپر کی مثالوں میں باقی افعال فعل ماضی ہیں، کیونکہ گفتگو سے پہلے زمانہ ماضی میں وہ سب کام ہو چکے ہیں۔
یہ جتنے کام ہیں، لڑکا خوش ہوا، علی نے سواری کی، طالب علم سمجھ گیا، یہ سب کیا ماضی ہے، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ سب کام ہو چکا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ لڑکا خوش ہوگا تو پھر یہ کیا ہو جاتا؟ مضارع ہو جاتا۔ علی سواری کرے گا، مضارع ہو جاتا۔ طالب علم سمجھے گا، پھر مضارع ہو جاتا۔ اللہ پیدا کرے گا، مضارع ہو جاتا۔ سعید غصہ ہوگا تو یہ مضارع ہو جاتا۔ قاعدہ: فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ یعنی گفتگو سے پہلے کسی زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ یعنی جو زمانہ گزر گیا ہے اس زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ جیسے حامد گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ حامد گزشتہ زمانے میں چلا گیا۔ ابھی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حامد چلا گیا تو آپ سے بات کرنے سے پہلے، آپ کو بتانے سے پہلے وہ یہ جانے کا کام ہو چکا ہے، حامد جا چکا ہے۔ تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل ماضی کے مختلف صیغوں کو پہچانو۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ کل 14 صیغے ہوتے ہیں، 2 متکلم کے اور 6 حاضر کے اور 6 غائب کے لیے آتے ہیں۔ ان میں 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جو 6 حاضر کے اور 6 غائب کے ہوتے ہیں تو ان 6 میں 3 کیا ہوتے ہیں؟ مذکر اور 3 مؤنث۔ غائب کے بھی 3 مذکر 3 مؤنث، اس طرح 6 ہوتے ہیں۔ ہر صیغے کے آخر میں حرف و حرکت اس کی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کو اگر تم یاد رکھ لو گے تو تمہیں ہر جگہ کام دیں گی۔ فعل ماضی کی گردان، تو آپ نے پڑھا کہ فعل ماضی کی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کی شکل ہے، جیسے شریبہ ہے، یہاں پر بھی شریبہ ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ شریبہ ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صیغہ ہے، فعل کی الگ الگ شکل ہے، جیسے شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، یہ سب کیا صیغے ہیں، فعل کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ شریبہ یا واحد مذکر غائب کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریبہ وہ اس نے پیا، شریبہ اس نے پیا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، واحد منع ایک، مذکر یعنی جو مذکر ہے، جو مرد ہے، اس کے لیے یہ صیغہ بولا جائے گا اور وہ غائب ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حاضر ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شریبہ، بلکہ آپ کہیں گے شریبتا۔ شریبہ نہیں کہیں گے، شریبہ یہ غائب کے لیے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے لیے آپ کہیں گے شریبہ اس نے پیا۔ اردو میں بھی اگر کوئی انسان آپ کے سامنے ہے تو آپ تھوڑی کہیں گے اس نے پیا، بلکہ کہیں گے آپ نے پیا، تم نے پیا۔ تو ویسے ہی عربی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ شریبہ اس وقت استعمال ہوگا، اس شخص کے لیے استعمال ہوگا جو آپ کے سامنے میں نہ ہو اور وہ شخص مذکر ہو۔ اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے پھر ہوگا شریبت۔ شریبہ اس شخص نے پیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ شریبہ ان 2 مردوں نے پیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تثنیہ یعنی 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے اور دونوں کیا مذکر ہے اور وہ غائب ہے، اسی لیے شریبہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر عورت ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے؟ شریبتا۔ شریبو ان سب مردوں نے پیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ شریبت اس ایک عورت نے پیا، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ شریبتا ان 2 عورتوں نے پیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ شربنا ان سب عورتوں نے پیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ شربت تو ایک مرد نے پیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ شربتما تم 2 مردوں نے پیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ شربتم تم سب مردوں نے پیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ شربتی تو ایک عورت نے پیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ شربتما تم 2 عورتوں نے پیا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ شربتن تم سب عورتوں نے پیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ شربتو میں نے پیا، صیغہ واحد متکلم۔ شربنا ہم سب نے پیا، صیغہ جمع متکلم۔ تمرین نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ماضی کے صیغے بتاؤ، یعنی اس میں جتنے بھی ماضی کے صیغے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں کہ اس پورے اس میں کون کون سے ماضی کے صیغے ہیں۔ تو شربنا الماء، شربنا ہم نے پیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ متکلم ہے، جمع متکلم ہے، ہم لوگوں نے پیا۔ جب ہم کی بات آ جائے
تو وہ جمع متکلم ہوتا ہے. میں نے پیا، شربتو یہ کیا ہے؟ واحد متکلم. شربنا ہم سب نے پیا، یہ جمع متکلم ہو گیا. شربنا الماغ، ما من پانی، ہم لوگوں نے پانی پیا. حین جب، عطشنا ہمیں پیاس لگی، ہم پیاسا ہوئے. عطشنا یہ بھی کیا ہے؟ صیغہ جمع متکلم ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. رکبت الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہوا. رکبت یہ کیا ہے؟ واحد متکلم ہے، فعل ماضی ہے. وذهبت اور گیا، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور گیا. ذهبت کیا؟ یہ بھی فعل ماضی سے واحد متکلم ہے، میں گیا. الی القریتی گاؤں. هل رأیتما کیا تم دونوں نے دیکھا؟ سوق امین آباد، سوق امین آباد، ہاں امین آباد کا بازار. سوق منا بازار. تو کیا تم دونوں نے امین آباد کا بازار دیکھا؟ رأیتما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. اللص ہرب، چور بھاگا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے. چور بھاگا. من البیتی گھر سے. التلاميذ خرجوا من البيوت، طلاب یا طلبا، خرجوا نکلے، من البیوتی گھر سے، گھروں سے. خرجو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیسے آپ نے پڑھا شریبو جمع مذکر غائب، ویسے ہی ہے خرجو جس کے معنی نکلنا. هل قرأتن القرآن الکریم، کیا تم سب عورتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی یا قرآن کریم کو پڑھا؟ قرأتن یا صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، فعل ماضی سے صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے. لما کے معنی کیوں. اخذت لیا قلمی میرا قلم، تو تم نے میرا قلم کیوں لیا؟ اخذت لیا یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. هل اکلت الفطور الشہیہ، کیا تم نے اکلتی کیا ہے؟ یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. اگر اکلتا ہوتا تا کے اوپر زبر ہوتا تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا. کیا تم نے کھایا، کیا تم نے لیا، لیکن تا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوگا. یعنی آپ کے سامنے میں کوئی عورت ہے تو اس کو کہیں گے حل اکلتی، کیا تم نے کھایا. اگر مرد ہے، مذکر ہے، تو کہیں گے حل اکلتا، تا کے اوپر زبر. تو آپ کو یاد رکھنا ہے مؤنث اور مذکر میں فرق کرتے آپ کو آنا چاہیے. حل اکلت الفطور الشہیہ، کیا تم نے مزیدار ناشتہ لیا. فطور کے معنی ناشتہ، شہیہ کے معنی ہوتا ہے مزیدار. تو اکلتی بھی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل اس سے آگے یہ جو تمرین نمبر 3 ہے وہ ہم بنائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شریبنا فعل ماضی ہے، عطشنا فعل ماضی ہے، رکبت فعل ماضی ہے، ذہبت فعل ماضی ہے، رأیتما فعل ماضی ہے، ہرب فعل ماضی ہے، خرجو یہ بھی فعل ماضی ہے، قرأتن یہ بھی فعل ماضی ہے، اخذت یہ بھی فعل ماضی ہے، اکلتی یہ بھی فعل ماضی ہے. تو یہ سارے کیا ہے؟ فعل ماضی ہے.